بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی روشن زمین پر رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ امام حسین اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بھائی امام حسن کی قبروں میں روانہ ہوئے۔ وہ قبروں پر پہنچ کر دعا کی اور نماز بھی ادا کی اور خاموشی سے گھر واپس لوٹ آئے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے ایک وصیت لکھی اور فرمایا، میں مدینہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ کوئی فساد پھیلاؤں یا ظلم کروں۔ میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح اور بھلائی کا حکم دینے اور انہیں برائی سے روکنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا اور اپنے والد علی بن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ 28 رجب سن 60 ہجری کی رات امام حسین نے اپنے اہل بیت اور کچھ وفادار ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی۔ اس سفر میں ان کے ساتھ بیٹے، بیٹیاں، بہنیں اور ساتھی بھی شامل تھے، سوائے ان کے بھائی محمد بن حنفیہ جو کہ مدینہ رہ گئے تھے۔ 5 دن کے بعد امام حسین 3 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ شریف کے قریب مقیم ہو گئے لوگوں کو اسلام کی اصلی تعلیمات سے آگاہ کرنے لگے۔ انہوں نے بنو امیہ کے ظلم اور ان کے حکومت کی حقیقت لوگوں پر ظاہر کی۔ رمضان کی شروعات میں جب کوفہ میں حضرت معاویہ کی موت کی خبر پہنچی تو شیعان علی میں ایک نئی امید جاگی۔ انہوں نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے کچھ شیعہ حضرت سلمان بن سرح خزاعی کے گھر میں جمع ہوئے اور ایک خط لکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلانے کی درخواست کی۔ یہ خط عبداللہ بن سبیردانی اور عبداللہ بن وال کے ہاتھ مکہ بھیجا گیا، جو 10 رمضان کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچا۔ اس خط کے بعد کوفہ سے ہزاروں خط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے، جن میں لوگوں نے بیعت کا وعدہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ کوفہ لائیں اور ظلم اور ستم کے خلاف قیادت کریں۔ امام حسین نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ لوگوں کی نیت اور صداقت کا اندازہ لگائیں اور پھر امام حسین کو صورتحال سے آگاہ کریں۔ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین کے چچا زاد بھائی 5 شوال کو کوفہ پہنچے اور مکتحار بن ابی عبیدہ ثقیفی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ جیسے ہی شیعان کوفہ کو ان کی آمد کی خبر ملی، وہ بڑی تعداد میں ان سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی نمائندگی میں بیعت کی۔ جناب مسلم کوفہ کے حالات کی اطلاع امام حسین کو ایک خط کے ذریعے دی۔ ادھر یزید کو جب خبر ملی تو اس نے اپنے مشیر سرجون کے مشورے سے عبید اللہ بن زیار کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیار نے بیس بدل کر کوفہ میں داخل ہو کر دارالامارہ پر قبضہ کر لیا۔ اس لیے لالچ دھمکی سے کوفہ کے لوگوں کو ڈرا دیا، یہاں تک کہ وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ اسی دوران یزید نے ایک سازش کے تحت عمر بن سعد بن عاص کو حاجیوں کے لباس میں مکہ بھیجا اور حکم دیا کہ اگر حسین خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی ہوں تو انہیں قتل کر دینا۔ آپ کو جناب مسلم کا خط بھی موصول ہوا۔ امام حسین نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ مکہ کو خیر آباد کہا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیار کو امام حسین کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے حسین بن نامیر تامیمی کو 4,000 افراد کی فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ ہربن یزید رہائی بھی اس لشکر کے ساتھ تھا جس کا کام امام حسین کا راستہ روکنا تھا۔ قافلہ حسینی جب مقام شراف سے روانہ ہوا تو دن کے وقت دشمن کا لشکر سامنے آ گیا۔ امام حسین نے جہشم کا رخ کیا، جہاں ہربن یزید اور اس کی فوج امام کے سامنے آ گئی۔ جب قافلہ حسینی
جشن کے مقام پر تھا تو امام حسین نے نماز عصر ادا کی، پھر اپنے خیمے سے باہر آ کر لوگوں سے خطاب فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور حق کو اس کے اہل کے لیے قرار دو۔ ہم اہل بیت رسول خلافت اور امامت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر تم ہماری اطاعت کے لیے تیار نہیں تو میں وہیں لوٹ جاؤں گا جہاں سے آیا ہوں۔ حرب بن یزید نے کہا، مجھے ان خطوط کا علم نہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہمیں تو حکم ملا ہے کہ آپ کو ابن زیار کے پاس لے جائیں۔ امام حسین نے اپنے قافلے سے فرمایا کہ واپس چلو، لیکن حرب نے راستہ روک لیا، اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو کوئی اور راستہ اختیار کریں جو نہ مدینہ کی طرف ہو اور نہ کوفہ کی طرف، اور آپ چاہیں تو یزید کو خط لکھ سکتے ہیں۔ امام حسین نے حرب کی یہ شرط مان لی اور عزیب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل بیضہ کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز ادا کی، یہاں تک کہ نینوا کے قریب پہنچ گئے۔ اسی دوران حرب کو ابن زیار کا خط ملا، جب یہ خط پہنچے تو حسین کو روک دو۔ حرب نے امام حسین کو وہ خط سنایا اور کہا، اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے نینوا یا غزیریہ میں قیام کی اجازت دو، مگر حرب نے انکار کر دیا۔ جوہیر بن کین نے یہ سب دیکھ کر تشویش کے ساتھ کہا، مجھے لگتا ہے اب حالات زیادہ بگڑیں گے، بہتر ہے ان دشمنوں سے ابھی لڑتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے جوہیر، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن جنگ ہرگز نہیں کروں گا۔ جوہیر نے ایک قریبی بستی کی نشاندہی کی جو فرات کے کنارے تھی، چاروں طرف سے پانی نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ امام حسین نے پوچھا، اس کا کیا نام ہے؟ جوہیر نے عرض کیا، اگر امام حسین نے فرمایا، اگر مصیبت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک کھلے میدان میں پہنچا۔ حرب بن یزید اور اس کے سپاہی بھی وہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے امام حسین کا راستہ روک لیا اور کہا، آپ آگے نہیں جا سکتے، یہی جگہ آپ کی آخری جگہ ہے۔ امام حسین نے اس سرزمین کا نام پوچھا، کہا گیا کربلا۔ امام حسین نے فرمایا، یہی ہے وہ مقام کربلا کا جہاں ہمارا خون بہے گا۔ اور یوں قافلہ حسینی 2 محرم 61 ہجری کو کربلا میں قیام فرمایا۔ پھر امام حسین نے فرمایا، میرے والد علی علیہ السلام جب صفین جا رہے تھے تو اس مقام پر رکے تھے، انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا، یہاں آل محمد کا قافلہ اترے گا اور وہیں ان پر ظلم کیا جائے گا۔ پھر امام حسین نے حکم دیا، سامان اتارو، خیمے لگا دو، اور اسی طرح قافلہ حسینی کربلا کی سرزمین پر اتر آیا۔ کربلا کے رہنے کے بعد امام حسین نے اپنے اہل بیت، بیٹیوں اور بھائیوں، اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، اے اللہ، ہم تیرے نبی کے خاندان والے ہیں، ہمیں ہمارے نانا کے حرم سے دور کر دیا گیا ہے، یا اللہ، بنو امیہ نے ہم پر ظلم کیا ہے، تو ہماری مدد فرما۔ امام حسین نے نینوا اور غزیریہ کے رہنے والوں سے وہ سرزمین خریدی جو تقریباً 4 میل کا علاقہ تھا۔ اس کے بعد امام حسین وہاں مقیم خیمہ لگایا۔ جب حرب بن یزید نے ابن زیار کو امام حسین کے کربلا میں اتارنے کی خبر ملی، اس کے بعد ابن ایجاد نے امام حسین کے خلاف لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور ابن زیار کے حکم پر کوفہ اعلان کیا گیا، جو بھی یزید کا وفادار ہے وہ امام حسین کے خلاف جنگ کے لیے لشکر میں شامل ہو۔ امام حسین نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو جمع کیا اور حالات سے آگاہ کیا۔ 3-4 محرم کو مختلف قبیلوں کے افراد ابن زیار کے حکم پر کربلا پہنچے اور امام حسین کے خیموں کے سامنے لشکر لگا کر بیٹھ گئے۔ 6 محرم کو امام حسین کا اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم کا سورج نکلا تو فرات کا پانی امام حسین کے خیموں تک آنے سے روک دیا گیا۔ عمر بن سعد کے سپاہی امام حسین کے بچوں، عورتوں اور اصحاب کو پیاسے رہنے پر مجبور تھے۔
8 محرم کو یزیدی لشکر میں اور اضافہ ہوا۔ اس رات امام حسین نے سجدہ شکر ادا کیا۔ علی اکبر، قاسم، عباس، حبیب۔ 9 محرم شب عاشوراء عمر بن سعد نے امام حسین کو آخری بار یزید کی بیعت کا پیغام بھیجا۔ امام حسین نے صاف جواب دیا۔ حضرت زینب امام حسین کے خیمے میں آئی، دیکھا کہ امام حسین سجدے میں ہیں اور فرمایا، بھائی کل ہمارا آخری دن ہے۔ امام حسین نے بہن کو تسلی دی اور پھر 10 محرم کو حضرت امام حسین اور ان کے سب ساتھیوں کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔